الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ماہ رمضان المبارک کے شروع سے ہی فجر کے بعد نماز اور نماز سے متعلقہ وضو وغیرہ کے مسائل بیان کیے جا رہے ہیں، جس میں وضو کا طریقہ، وضو کے فرائض، غسل کا طریقہ، غسل کے فرائض، اس کے علاوہ نماز کی شرائط، نماز کے فرائض، ان کے متعلق بیان کیا گیا ہے۔ آج بھی انشاءاللہ تعالی نماز کے چند ایک ضروری مسائل کے بارے میں عرض کیا جائے گا، جن کے بارے میں بعض اوقات نمازی پوچھتے بھی ہیں اور یہ مسائل درپیش آتے ہیں، جن میں سے ایک بڑا اہم مسئلہ کہ جس وقت ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز شروع کر لیتے ہیں، تو بعض اوقات ہمیں نماز کے اندر خارش وغیرہ کرنے کی حاجت پیش آتی ہے کہ ہاتھ اٹھا کر خارش کرنا پڑتی ہے۔ تو کیا نماز کے اندر ہاتھ وغیرہ اٹھا کر خارش کرنا یا کپڑے وغیرہ درست کرنا، کیا اس طرح کا کام کرنے کی شرعی طور پر اجازت ہوتی ہے؟ اگر ہوتی ہے تو کس قدر اجازت ہوتی ہے؟ تو اس میں بعض اوقات غلط فہمیاں بھی ہیں کچھ، تو انشاءاللہ تعالی وہ بھی سنیں گے اور ان کا حل کیا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ نماز کے اندر جس طرح کچھ فرائض ہیں، کچھ واجبات ہیں، سنتیں ہیں، مستحبات ہیں، نماز کے آداب ہیں، اسی طرح نماز کے کچھ مفسدات بھی ہوتے ہیں، یعنی کہ ایسی چیزیں کہ جن کو کرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، وہ کام جو نماز کو توڑنے والے ہیں۔ ایسے بھی کچھ کام ہوتے ہیں کہ اگر نماز میں ان کو کیا جائے تو نماز جو بندہ پڑھ رہا ہوتا ہے اس کی وہ نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ انہی افعال اور انہی کاموں میں سے ایک عمل جو ہے وہ عمل کثیر ہے۔ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ نماز کے اندر اگر کوئی بندہ عمل کثیر کرے تو اس کی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اب عمل کثیر کس کو کہتے ہیں؟ اس کی علماء نے کئی وضاحتیں کی، کئی تعریفیں کی، جن میں سے ایک وضاحت یہ کی جاتی ہے کہ نماز پڑھنے والا شخص، نمازی، اگر کوئی ایسا عمل کرے کہ دور سے دیکھنے والا شخص یہ گمان کر لے کہ یہ بندہ نماز نہیں پڑھ رہا، تو ایسے عمل کو عمل کثیر کہا جاتا ہے، یعنی زیادہ عمل کرنا۔ جیسے مثال کے طور پر اگر نماز کے اندر کوئی بندہ دونوں ہاتھوں سے کوئی کپڑے وغیرہ، بال یا کوئی اس طرح سیٹنگ کر رہا ہو، تو اگر کوئی دور سے بندہ دیکھ رہا ہو تو وہ یہی سمجھے گا کہ یہ بندہ نماز نہیں پڑھ رہا، کیونکہ جو بندہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے وہ قیام کی حالت میں اس نے ہاتھوں کو ناف کے نیچے باندھا ہوا ہوتا ہے، رکوع میں گھٹنوں پر اس نے ہاتھ رکھے ہوتے ہیں، سجدے میں زمین پر رکھے ہوتے ہیں، جب اتحیات میں بیٹھا ہو تو رانوں پر رکھے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح اگر کوئی بندہ اس کو دیکھے گا تو وہ یہی گمان کرے گا کہ یہ بندہ نماز نہیں پڑھ رہا۔ اسی طرح عمل کثیر یہ بھی ہے کہ نماز کے جتنے بھی ارکان ہیں، یعنی کہ قیام کرنا یہ ایک نماز کا رکن ہے، رکوع کرنا یہ بھی نماز کا ایک رکن ہے، اسی طرح سجدہ کرنا بھی نماز کا ایک رکن ہے، اتحیات میں بیٹھنا، قعدہ خیرہ کرنا وہ بھی نماز کا رکن ہے۔ تو ہر رکن کے اندر
بندے کو 2 مرتبہ ہاتھ اٹھا کر خارش وغیرہ کرنا یا کپڑا درست کرنا، اس کی شرعی طور پر اجازت ہوتی ہے کہ اگر کوئی مجبوری بن جائے تو ایک رکن کے اندر 2 مرتبہ ہاتھ اٹھایا جا سکتا ہے۔ جیسے قیام میں ہے تو 2 مرتبہ آپ ہاتھ اٹھا سکتے ہیں بامر مجبوری، اسی طرح رکوع میں چلے گئے تو رکوع میں بھی 2 دفعہ بامر مجبوری ہاتھ اٹھایا جا سکتا ہے، اسی طرح سجدے میں ہے تو سجدے میں بھی بامر مجبوری 2 مرتبہ ہاتھ اٹھایا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر 2 مرتبہ سے زیادہ تیسری مرتبہ ہاتھ اٹھائیں گے تو پھر اس کو عمل کثیر میں شمار کیا جاتا ہے، یعنی 2 مرتبہ ہاتھ اٹھانا یہ عمل قلیل ہے، تھوڑا عمل ہے، اس کی شرعی طور پر اجازت ہے، اس سے نماز نہیں ٹوٹتی۔ لیکن اگر 2 مرتبہ سے زیادہ 3 یا 4 دفعہ کوئی ہاتھ اٹھائے تو یہ عمل کثیر شمار کیا جاتا ہے اور اس طرح بندے کی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اچھا، ایک تو یہ ہے کہ 2 مرتبہ ہاتھ اٹھانے کی اجازت ہے۔ اب یہ ہاتھ اٹھانے سے مراد کیا ہے؟ ہاتھ اٹھانے سے مراد یہ ہے کہ ہاتھ کو اپنی جگہ سے اٹھا کر کہیں پر استعمال کرنا۔ تو اگر کوئی شخص 1 مرتبہ ہاتھ کو اپنی جگہ سے اٹھاتا ہے اور پہلے وہ سر میں خارج کرتا ہے، پھر وہاں سے ہاتھ اٹھا کر اپنے کندھے وغیرہ پر خارج کرتا ہے، پھر ساتھ ہی ہاتھ اٹھا کر اپنی ٹانگ پر خارج کرتا ہے یا کہیں پر بھی، تو اس کو 3 مرتبہ شمار کیا جاتا ہے۔ اگر ایسا ہے کہ 1 مرتبہ ہاتھ اٹھایا، کہیں پر رکھا، خارج کی اور چند مرتبہ خارج کی ایک ہی جگہ پر، اس کو 1 مرتبہ ہاتھ اٹھانا شمار کیا جاتا ہے۔ 1 مرتبہ اس نے ہاتھ اٹھایا، ایک ہی جگہ پر چند مرتبہ خارج کی، پھر ہاتھ باندھ لیا، پھر ہاتھ اٹھا کر ایک ہی جگہ پر چند مرتبہ خارج کی، تو یہ 2 مرتبہ ہے۔ لیکن اگر 1 مرتبہ ہاتھ اٹھایا اور ایک جگہ پر خارج کی، پھر وہاں سے اٹھا کر دوسری جگہ، پھر تیسری جگہ، تو یہ 3 مرتبہ ہو جائے گا۔ یعنی جتنی جگہ پر ہاتھ لگا کر اٹھائے گا پھر دوسری جگہ پر لگائے گا تو یہ اتنی ہی مرتبہ شمار کیا جاتا ہے۔ تو اس لیے اس چیز کا بڑا خیال رکھنا ضروری ہے۔ کئی نمازی اس مسئلے سے غافل ہوتے ہیں، ان کو اس مسئلے کا علم نہیں ہوتا اور اس کی وجہ سے اپنی نماز جو ہے وہ باطل کر بیٹھتے ہیں۔ جب وہ نماز پڑھنا شروع کرتے ہیں تو کبھی بالوں کو سنوارتے ہیں، کبھی کسی کی داڑھی ہے تو وہ اس کو سنوارنا شروع کر دیتا ہے، کبھی خارج کرنا، تو بسا اوقات ایک ہی رکن کے اندر کئی دفعہ وہ نمازی ہاتھ کو استعمال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو اس لیے اس کی احتیاط بڑی ضروری ہے۔ اچھا، اس کے بارے میں ایک غلط فہمی یہ بھی ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم قیام کے اندر ہوتے ہیں، کھڑے ہوئے ہیں، تو اس وقت اگر جسم کے کسی بھی حصے پر خارش ہو یا کہیں پر بھی ہاتھ اٹھانے کی ضرورت پڑے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف دایاں ہاتھ ہی اٹھا سکتے ہیں۔ اگر نیچے سے بایاں ہاتھ نکالیں گے تو اس سے نماز ٹوٹ جائے گی کہ قیام کے اندر صرف دایاں ہاتھ استعمال کر سکتے ہیں، اور قیام کے علاوہ جب رکوع یا سجدے وغیرہ میں ہوں تو پھر بایاں ہاتھ استعمال کریں۔ تو یہ بھی ایک غلط فہمی ہے، ایسا مسئلہ شریعت میں نہیں ہے۔ بلکہ اگر آپ قیام کی حالت میں بھی ہیں، اب مثال کے طور پر بائیں ٹانگ جو ہے اس پر شدید خارش ہو رہی ہے، ساری توجہ ادھر ہے، تو اس صورت میں اجازت ہے کہ آپ بایاں ہاتھ بھی نیچے سے نکال کر خارج کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی ضرورت پڑ جاتی ہے تو بایاں ہاتھ بھی نکالا جا سکتا ہے، لیکن چونکہ بایاں ہاتھ نکالنے کی صورت میں حرکت تھوڑی زیادہ ہو جاتی ہے کہ وہ نکالیں گے دایاں ہاتھ بھی تھوڑا نیچے ہوگا، تو اس وجہ سے بہتر یہی ہوتا ہے کہ قیام کی حالت میں اگر ہاتھ اٹھانے کی ضرورت پڑے تو کوشش کی جائے کہ دائیں ہاتھ کے ذریعے ہی اس ضرورت کو پورا کیا جائے۔ لیکن اگر ایسا ہے کہ دائیں ہاتھ کے ذریعے وہ کام نہیں ہو سکتا
تو اگر کوئی بندہ بایاں ہاتھ بھی نکال لیتا ہے تو اس سے نماز نہیں ٹوٹتی۔ ایک تو مسئلہ یہ کلیئر ہوا۔ اسی طرح بعض دفعہ نمازیوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ جب نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں یا مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ اپنی انگلیوں کو چٹکا رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ جس کو ہم پنجابی میں کڑاکے نکالنا کہتے ہیں۔ تو یہ یاد رکھیے کہ یہ حدیث مبارکہ کے اندر باقاعدہ اس چیز سے منع فرمایا گیا ہے۔ فرمایا گیا کہ جب کوئی بندہ نماز کے لیے آ رہا ہو یا نماز کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہو تو وہ اسی طرح ہے جیسے وہ نماز میں ہے، کہ اس کو نماز پڑھنے کی طرح کا ہی ثواب ملتا ہے۔ تو نماز کے اندر انگلیاں چٹکانا، انگلیوں کے کڑاکے نکالنا یہ مکروہ تحریمی ہے، کہ اگر کوئی بندہ نماز میں یہ کام کرے تو اس کی نماز مکروہ ہو جاتی ہے۔ مکروہ تحریمی ہے نماز کے اندر یہ عمل کرنا، ناجائز ہے، گناہ ہے۔ اسی طرح جب نماز کے لیے آپ آ رہے ہیں یا نماز کے انتظار میں آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں تو اس وقت بھی انگلیاں چٹکانا، انگلیوں کے کڑاکے نکالنا یہ ناجائز اور گناہ کا کام ہوتا ہے۔ اس مسئلے سے بھی شاید عدم واقفیت کی وجہ سے لوگ بسا اوقات اس طرح کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، بلکہ جب آپ نماز کے لیے آ رہے ہیں یا نماز کے بھلے انتظار میں بیٹھے ہیں، ابھی نماز شروع نہیں ہوئی، اس وقت بھی انگلیوں کے کڑاکے وغیرہ نہیں نکال سکتے، اور نہ ہی انگلیوں کی اس طرح کینچی بنا کر بیٹھ سکتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں ان کاموں سے منع کیا گیا ہے کہ جب نماز کے لیے آ رہے ہیں، نماز کے انتظار میں بیٹھے ہیں یا نماز پڑھ رہے ہیں تو ان سب حالتوں کے اندر نہ انگلیوں کے کڑاکے نکالنا جائز ہے اور نہ ہی اس طرح انگلیوں کے اندر انگلیاں ڈال کر کینچی بنانا، اس بات سے بھی منع کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم نے جو سنا ہے اس کو یاد رکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ